السلام علیکم، میں ہوں اطہر کاظمی۔ آج کے پروگرام میں پاکستان کی سیاست کا جو سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے کہ حکومت پاکستان اور تحریک انصاف کے تعلقات، کیا ان میں کوئی اب بھی بہتری آ سکتی ہے؟ اس کے اوپر اکثر بحث ہوتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ ایسے معاملات ہیں جہاں پہ انگیجمنٹ ہو سکتی ہے۔ ایک چیز جس کی جانب اکثر لوگ آج کل بات کر رہے ہیں کہ جیسے کمیٹیوں سے پاکستان تحریک انصاف استعفے دے رہی ہے، یہ نہ ہو کہ بہت جلد وہ قومی اسمبلیوں سے یا سینٹ سے یا صوبائی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیں۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ آج کے پروگرام میں اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ یہ جو استعفے دیے جا رہے ہیں، یہ بنیادی طور پہ حکومت کے اوپر عدم اعتماد ہے، سسٹم کے اوپر عدم اعتماد ہے، اسپیکر صاحب کے اوپر عدم اعتماد ہے، یا کوئی اور معاملہ ہے؟ اس پہ بھی بات کریں گے۔ تحریک انصاف کے اوپر یہ بھی الزام لگتا ہے کہ صحافیوں کے ساتھ بدتمیزی ہو جائے یا ایک طرح سے بد تہذیبی ہو جائے، اس کا معاملہ بار بار اٹھ کے سامنے آتا ہے۔ آج بیرسٹر گور صاحب نے ایک صحافی طیب بلوچ صاحب جن کے ساتھ ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا، ان سے گفتگو بھی کی اور ایک طرح سے اس معاملے کے اوپر معذرت بھی کی۔ اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ عمران خان صاحب نے علی امین صاحب کو کہا کہ آپ مجھ سے ملنے آئیں، علی امین صاحب کہتے ہیں حکومت اجازت نہیں دیتی۔ پھر خان صاحب نے کہا کہ علی امین صاحب افغانستان جائیں۔ آج علی امین صاحب نے قوم کو بتایا کہ بھائی میرے پاس تو پاسپورٹ ہی نہیں ہے۔ اس پہ بھی گفتگو کریں گے کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس حوالے سے بھی، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا، کہ بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ کوشش کریں گے کہ ملتان اور جلال پور پیر والا میں جو سیلاب کی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں، کوشش کریں کہ وہاں سے کسی سے گفتگو کریں اور جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کو آپ تک بھی پہنچائیں اور خود بھی ہم جاننے کی کوشش کریں۔ ان بات پہ گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر رہنما ہیں نون لیگ کے اور کوارڈینیٹر ہیں وزیر اعظم صاحب کے، رانا احسان افضل صاحب۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل عمران خان صاحب کے وکیل فیصل چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سینئر صحافی اور اینکر پرسن حسن ایوب صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، حسن آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ رانا صاحب میں ذرا آپ سے شروع کرنا چاہوں گا، یہ کمیٹیوں سے استعفے دینے آپ نے دیکھا ہوگا کہ استعفے آ رہے ہیں، اب آپ کو یہ معاملہ لگتا ہے کہ اس طرف جا رہا ہے کہ جہاں پہ جا کے یہ اسمبلیوں سے بھی استعفے دے دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی یہ پہلے بھی کر چکی ہے استعفے دینے والی جو کھیل ہے، اور اس کا پھر انہوں نے نقصان اٹھایا اور پھر اس کو ایڈمٹ بھی کیا ہے کہ ہم نے غلط کیا تھا۔ اب اگر یہ ایک دفعہ اپنے پیر پہ کلہاڑی مارنے سے مطمئن نہیں ہیں اور یہ بضد ہیں کہ ہم نے بار بار پیر پہ بلکہ دونوں پیروں پہ کلہاڑی مارنی ہے، پھر ہاتھوں پہ بھی مارنی ہے، تو یہ ان کا منطق ہے نا۔ دیکھیں اصل ایشو کیا ہے، دیکھیں اصل ایشو یہ ہے جو بنیادی پی ٹی آئی کا ایشو رہا ہے، وہ یہی رہا ہے کہ یہ اچھے ہیں باقی سب برے ہیں، یہ جنتی ہیں باقی سب دوزخی ہیں۔ یہ بنیادی نیریٹو ہے پی ٹی آئی کا اور خان صاحب کا نیریٹو ہے، اور یہی انہوں نے کہ جماعت کی جگہ یہ کلٹ بن چکے ہیں، کیونکہ وہاں سے بیٹھے اگر وہ کہیں گے کہ جی چیف منسٹر چلے جائیں افغانستان، کیونکہ جو ہے پنجاب کی چیف منسٹر جو ہیں وہ جاپان گئی تھی تو آپ افغانستان چلے جائیں۔ اب وہ جاپان اگر جو ہے وہ سالڈ ویسٹ کے معاملات اور سینیٹیشن کے معاملات اور دیگر معاملات جو ان کی ڈومین ہے وہ کرنے گئے تھے، تو یہ اس کا ایک ملاپ نہیں بنتا۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ وہاں جیل سے بیٹھے جو ہے وہ ایسے ایکسٹریم ہدایات دیتے ہیں اپنی جماعت کو کہ ان کی جماعت بھی جو ہے وہ سٹن ہے کہ یہ ہمیں کیا چاہتے کیا ہیں۔ تو میرے خیال سے جو آپ کا بنیادی انٹرو میں سوال تھا کہ کیا حکومت پاکستان اور پی ٹی آئی کا کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس کا ایک ہی حل مجھے نظر آتا ہے۔ جماعت کا مسئلہ نہیں ہے یہ، فیصل صاحب کا یا فواد صاحب کا یا جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں یا دیگر جو ان کے ممبران ہیں، ان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ خان صاحب کا ہے۔ تو بھائی ووٹ بھی تو ان کا نہیں ہے نا، ووٹ بھی تو عمران خان کا ہے نا۔ ان کے لیے پھر ان کی تھیراپی کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر حکومت پاکستان اور پی ٹی آئی کا کوئی جوڑ ہو جائے تو پھر آپ کو جو سائیکولوجیکل یا پتہ نہیں سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں یا وہ آپ کو تھیراپی سیشن کرانے پڑیں گے، اس کا کوئی نتیجہ آئے گا تو پھر یہ ہو سکتا ہے۔ گزشتہ 2-3 سال سے تو خان صاحب نے آپ لوگوں کی کافی تھیراپی، ہماری کوئی تھیراپی نہیں ہوئی۔ ہم الحمدللہ سر نیچے جھکا کے ہم محنت کر رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ابھی سانحہ ہے فلڈز کا، اس کے اندر ہم لوگوں کو ریلیف دیں، ہم معاشی فرنٹ کے اوپر ملک کو آگے لے کے جائیں، ہم ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر ملک کو آگے لے کے جائیں۔ تو ہمارا تو فوکس یہ ہے۔ دیکھیں یہ تو سوال آپ نے پوچھا نا کہ کیا ہم ان سے دوستی کر سکتے ہیں، تو دوستی کا حل جو ہے وہ تھیراپی سیشن اگر خان صاحب کرا لیں، اور وہ جو ایک وہ کلٹ کے لیڈر بنے ہوئے ہیں کہ ان کو اپنے علاوہ کوئی دنیا میں نظر نہیں آتا، اگر وہ اس پیڈسٹل سے نیچے اتر آئیں تو اور اپنی جماعت کو مس گائیڈ کرنا چھوڑ دیں تو شاید، اور وہ اس کا اور کوئی حل نہیں ہے۔ میں میرے نزدیک ڈاکٹر آپ کو انوالو کرنا۔ چلے میں کلٹ سے ہی پوچھ لیتا ہوں بقول آپ کے۔ جی چودھری صاحب، ایک تو یہ کلٹ کیوں ہے آپ لوگ، اور دوسرا خان صاحب نے علی امین کو کہا کہ افغانستان چلے جاؤ،
اور اس پہ علی امین صاحب نے آج قوم کو بتایا کہ بھائی میرے پاس تو پاسپورٹ ہی نہیں ہے. اب ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ, اس کے پاس پاسپورٹ ہی نہیں ہے, تو اب یہ اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ علی سے آج میں پوچھوں گا کہ آئی ڈی کارڈ تو ہے نا. ہاں, یہ نہ پتہ چلے کہ آئی ڈی کارڈ بھی اس کا وہ بھی سسپینڈ ہوا ہوگا, ہاں تو پھر نیا مصیبت آ جائے گی. گزارش یہ ہے جی کہ دو چیزیں ہیں. آپ نے اپنے سوال میں پوچھا کہ بہتری آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی. یہ سوال نہیں ہے, بہتری آئے گی کہ نہیں. آ تو سکتی ہے, آئے گی میرا نہیں خیال, کیونکہ اس کے لیے یا تو میں نواز شریف کی طرح آپ چپ کا روزہ رکھیں, آپ جو بھی آپ کی ڈیل شیل ہے وہ آپ اس کو آنر کریں. عمران خان کی ڈیل ہے نہیں, عمران خان چپ نہیں بیٹھیں گے. عمران خان نے چپ بیٹھے ہیں نہ وہ چپ بیٹھیں گے, اس لیے یہ بیل منڈے نہیں چڑھے گی. اسی طریقہ کار ہیں جو کہ اس وقت پی ٹی آئی کی نہ سیاسی حکمت عملی ہے نہ قانونی حکمت عملی ہے. وہ ایک ریڈرلیس ڈیسیژن میکنگ ہے, جس کا جو دل کرتا اٹھ کے وہ کہہ دیتا ہے. نہ کوئی چیئرمین شریف آدمی ہے ان کا, اس شرافت میں وہ مارا جاتا ہے, نہ اس کی کوئی بات سنتا ہے. نیچے والے جو ہیں وہ چند عناصر ایسے ہیں جو کہ اپنی بدتمیزی کی وجہ سے یا اپنی زبان درازی کی وجہ سے. تو یہ پی ٹی آئی کا جو اس وقت معاملات جو ہے نا, وہ پی ٹی آئی اور گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بات نہیں ہو سکتی. ٹمپریچر بہت ہے, ٹھیک ہے, اس کے طریقہ کار اور ہیں جو ابھی. اور دوسری بات یہ ہے, آپ نے یہ کہا کہ ریزگنیشن جی کمیٹیوں سے میری ذاتی رائے میں اس وقت ریزگنیشن دینے کی جو ٹائم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیے ریزگنیشن کب ہوتا ہے, ریزگنیشن کا امپیکٹ تب آتا ہے جب سسٹم یا کمزور ہو. یہ بات تو ابھی تسلیم کرنے والی ہے, سسٹم کمزور نہیں ہے. یہ حکومت جو ہے یہ اس کی کوئی نہیں ہے وقت, یہ نہ 3 میں نہ 13 میں, نہ آج ہے نہ کل ہوں گے, نہ کل تھے. یہ اصل جہاں پہ معاملہ ہے وہ مضبوط ہے. یا تو 26 نومبر کے بعد استعفے دیتے تو پھر ایک بات بنتی تھی کہ وہ شادتیں ہوئی تھیں اس وقت, ایک اس وقت اگر آپ دیں گے استعفے, سیاست میں ٹائمنگ کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے. جو ان ٹائملی فیصلے ہوتے ہیں نا وہ اپنے پیروں پہ کلہاڑے بن کے پھر برستے ہیں اور پھر پیر کٹے جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی نے بائیک آؤٹ کیا 85 کے الیکشن کا, آج تک وہ اس کا نتیجہ ملک بھی بھگت رہا ہے, پیپلز پارٹی بھی بھگت رہی ہے. اس طرح ہم ایون پی ٹی آئی نے 2008 کے لئے یہ جو سیاسی فیصلے ہوتے ہیں نا یہ جذباتی بنیادوں پہ نہیں کیے جاتے. ٹھیک ہے, ان پہ بڑی سوچ سمجھ کی بات ہوتی ہے. اور سیاسی لوگ ہیں نہیں پی ٹی آئی میں اس وقت. اس وقت جو پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ جس کو آپ کلٹ کہتے ہیں, ظاہر عمران خان صاحب کی ایک بات ہے, ان کو پوری دنیا میں لوگ مانتے ہیں. عمران خان مقبولیت کے اس بام عروج پہ یا پاکستان میں آج تک کوئی نہیں پہنچا. آج بھی ایک ان کے فیصلے غلط ہیں بہت سارے, تو پھر وہ اس عروج, انہوں نے یہ عروج کیسے پایا, یہ بھی تو ایک کوشچن ہے. نہیں, اس کا عروج جو ان کے عروج کی وجوہات اور ان کے عروج کی وجوہات ہیں ان کا ڈٹے رہنا, ان کا ڈیل نہ کرنا, ان کا طاقتوروں کے خلاف سٹینڈ لینا, پرنسپل بات کرنا, یہ وہ, اور پھر جیل بہادری سے کاٹنا. یہ جو ہوتا ہے نا سر, جو بہادری ہوتی ہے وہ بہت ساری چیزوں کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے. عمران خان صاحب کا جو ظاہر پولیٹیشین نہیں ہے, ان کی وہ ٹیم جو پولیٹیکل ٹیم تھی وہ مارکٹ کے انہوں نے رائٹ لیفٹ پہ کر دی جو پولیٹیکل فیصلے کرتی تھی, اور یہی نقصان ان کو ہو رہا ہے. یعنی آپ پی ٹی آئی میں سے آپ ایک تو کسی بندے کی پی ٹی آئی میں حیثیت نہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ وہ بات کر سکے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان میں سے کوئی شخص, یہ باہر آ کے بڑے بڑے بنتے ہیں نا ترم خان, یہ خان صاحب کے سامنے بات نہیں کر سکتے, صحیح بات بھی نہیں کر سکتے. خان صاحب کو یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ صحیح ہے, یہ غلط, اپنی کاروائیاں ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جس کی وجہ سے غلط فیصلہ سازی ہوتی ہے. یعنی آپ خان صاحب, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کل کوئی پارلیمنٹ کا امیدوار ہے, کوئی پارٹی کے عہدوں کا امیدوار ہے, کوئی کس کا امیدوار ہے, کوئی اپنا ویسے ہی اپنا جن کو گھر میں ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں بے دوئی باری سالن نہیں دیندی, وہ بھی بنے ہوئے ہیں یہاں پہ معتبر. رانا صاحب آپ مسکرا رہے ہیں, آپ نہیں, رانا صاحب کی تو مسکراہٹ بنتی ہے نا بھائی. رانا صاحب نہ انجوائے کر رہے ہیں, نہ کوئی ان کا کوئی خرچہ, نہ ان کا کوئی پٹھا, نہ محنت, نہ عوام سے ووٹ, حکومت کر رہے ہیں. رانا صاحب بھی مسکرائیں گے تو اور فری کے جھوٹے, فری کے جھوٹے. یہ تو خان صاحب, میں ذرا خان صاحب جو رانا احسان افضل صاحب کی پارٹی ہے, یہ تو اس طرح سے کووڈ کے مچھر ہی ہوتے تھے, یعنی کل ہی پھر رہے ہیں پوری دنیا. آج تو بریکنگ نیوز تو یہ کہ سی ایم کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے, کیونکہ ان کے لیڈر نے کہا ہے آپ افغانستان جائیں, تو انہوں نے جو ہے نا جواب زبردست دے دیا اپنے لیڈر کو کہ میرے پاس پاسپورٹ. میں ذرا حسن بھائی کو بھی شامل کروں. حسن بھائی, یہ ایک صوبے کا چیف منسٹر
آج قوم کو بتا رہا ہے کہ میرے پاس پاسپورٹ ہی نہیں ہے, میں کیسے جاؤں افغانستان. پہلے وہ اڈیالہ نہیں جا سکتے, وہ خان صاحب کو کہتے ہیں مجھے حکومت نہیں آنے دیتی, بڑی ظالم ہے, انہوں نے کہا بھائی پھر تم افغانستان چلے جاؤ. آج انہوں نے کہا کہ بھائی میرے پاس تو پاسپورٹ ہی نہیں ہے. نہیں, پاسپورٹ ان کے پاس ہے, پاسپورٹ ان کا بلاک ہے, انہوں نے یہ کہا ہے. جی جی, پاسپورٹ بلاک ہے, ان کے خلاف مقدمات ہیں, اور وہ مقدمات ظاہری بات ہے جب تک فیصلہ نہیں ہوگا ان کے فرار ہونے کے خطرات تو موجود ہیں جی, اور اس کے امکانات بھی موجود ہیں کہ وہ پتلی گلی لے کر بھاگنے کے ویسے بھی ماہر ہیں, کوئی مقابل نہیں ہے ان کا دور تک. آپ نے دیکھا نہیں اسلام آباد جب آتے ہیں کبھی چائے پینے بھاگ جاتے ہیں, کبھی جناب یہاں پر ویسے بشرا بیگم کو ساتھ لے کر یہاں سے ایسے بھاگتے ہیں کہ پکڑائی نہیں دیتے. پورے اسلام آباد کی پولیس, رینجرز, تمام کی تمام ایجنسیاں ناکام ہو جاتی ہیں ان کو گرفتار کرنے میں. وہ تو بھاگنے کے ماہر ہیں, تو اس لیے ان کا نام جو ہے نا وہ ڈال دیا انہوں نے, ان کا پاسپورٹ بلاک کر دیا ہے. کہیں پر حسن بھائی پکڑائی نہ دیں. حسن بھائی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک وزیر اعلیٰ چاہے تو اس کو پاسپورٹ نہیں ملے گا؟ دیکھیں یہ تو اب ان کی بات ہے, میں نے ان کے کیس کو فالو نہیں کیا کہ کیا وجہ ہے, لیکن ان کے اوپر مقدمات تو بڑے ہیں نا جی, اور 780A کی عدالتوں کے اندر وہ نامزد ہیں, یعنی وہ ایسا دہشت گرد نامزد ہیں. تو ایک بیسکلی نامزد جو ان کو جو ہے وہ دہشت گرد قرار دے رہا ہے جو استغاثہ ہے, تو اس کے اوپر یقینی طور پر عدالت سے آپ اس شخص کا پاسپورٹ تو بلاک کروا سکتے ہیں, اور آئی بلیو کہ ان کا یہ پاسپورٹ وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے سے بلاک ہوگا. یہ انہوں نے وضاحت نہیں کی کہ وزیر اعلیٰ بننے کے بعد ان کا پاسپورٹ بلاک ہوا ہے یا اس سے پہلے سے ان کا پاسپورٹ بلاک ہے. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات کہہ رہے ہیں جی کہ میں پھر بھی افغانستان جا سکتا ہوں اگر خان صاحب کا حکم ہے تو وہ کس طریقے سے جا سکتے ہیں؟ کیا وہ غیر قانونی طریقے سے جائیں گے پاکستان سے؟ اگر وہ غیر قانونی طریقے سے جائیں گے تو پھر وہ واپس کیا قانونی طریقے سے اندر آ سکتے ہیں؟ تو یہ بھی سوال ہے. اور لیکن وہ پھر بھی انہوں نے یہ کہا کہ میں جا سکتا ہوں. اچھا, دوسری بات جی آپ جو کہہ رہے تھے فیصل چودھری صاحب سے اور رانا احسان افضل صاحب سے کہ جناب کے یہ استعفے, تو استعفوں کے حوالے سے وہی بات ہے کہ لڑائی کے بعد جو مکہ یاد آئے وہ اپنے منہ کے اوپر مارنا چاہیے. یہ آپ نے اگر استعفے دینے تھے تو اسمبلی کے اندر آپ نے آنا نہیں تھا, آپ نے حلف نہیں اٹھانا تھا بطور رکن اسمبلی, یعنی چاہے صوبائی اسمبلی چاہے قومی اسمبلی. آپ اس وقت اگر استعفے دیتے تو پھر ان کا کوئی وزن تھا. اب تو بات گزر چکی ہے, اب تو آپ استعفے دیں یا نہ دیں ایک برابر ہے. اور جہاں تک معاملہ آ گیا جو قائمہ کمیٹیوں سے استعفیٰ دینے کا, تو میرے خیال سے ابھی تک بھی قومی اسمبلی کے تمام استعفے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ تک نہیں پہنچ سکے. اور سینٹ میں بھی اگر دیکھ لیں کہ وہاں پر کتنے لوگ اب جو ہے وہ استعفے جمع کرائیں گے. اور آخری بات, پی ٹی آئی اپنے پاؤں کے اوپر اتنا بڑا کلہڑا مار چکی ہے, وہ لوگ جن کو اراکین کو سزائیں ہوئی تھیں وہ ان کے پاس اپیل کا جو 1 مہینے کا وقت ہوتا ہے 30 دنوں کا, وہ ٹائم بار کرا چکے ہیں. یہ ود آبجیکشن آپ کی اپیل دائر نہیں ہو سکتی. وہ جو انہوں نے اپیلیں دائر کی ہیں وہ جب تک سرنڈر نہیں کرنا تھا انہوں نے تب تک وہ اپیل تصور نہیں ہوگی. تو لہٰذا یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. 10 سال کی شبلی فراز صاحب اور عمر ایوب صاحب اور احمد چٹھا, صاحبزادہ حامد رضا, اور یہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس وقت 10 سال کی سزا ان کی پکی ہو چکی ہے. وکیل نے فیصل چودھری صاحب پوچھ لیجیے گا ان سے. چلے میں ایک چھوٹی سی بریک لے سے واپس آتے ہیں تو اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں, اور ملتان اور جلال پور پیر والا میں اس وقت سیلاب کی کیا صورتحال ہے, حکومت پنجاب وہاں پہ کیا کر رہی ہے, اس حوالے سے تفصیلات لیں گے وہیں سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. صحافی عمر دراز گوندل صاحب نے ہمیں جلال پور پیر والا سے جوائن کیا ہے. عمر تھینک یو ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بتائیے گا کہ اس وقت وہاں پہ سیلاب کی کیا صورتحال ہے؟ کاظمی صاحب بہت شکریہ. میں اس وقت جلال پور پیر والا میں موجود ہوں اور میں اس وقت بھی کشتی پر بیٹھ کر آپ سے بات کر رہا ہوں, لیکن ایز اے دس مومنٹ جو یہاں پہ ریسکیو ریلیف آپریشن تھا جو پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے تھا یا فلاحی اداروں کی طرف سے تھا, اس کو روک دیا گیا ہے چونکہ اندھیرا ہے. چونکہ سیلاب متاثرہ علاقہ ہے تو بجلی آلریڈی یہاں پہ بند ہے. جہاں تک سر سچویشن ہے میرے بالکل سامنے وہ عارضی بند ہے جو جلال پور پیر والا شہر کو بچانے کے لیے ہے. خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس پہ دباؤ بڑھ رہا ہے, خدا نخواستہ وہ بند ٹوٹ سکتا ہے. آج پنجاب کی چیف منسٹر نے یہاں پہ وزٹ کیا, لیکن سر میں آج تقریباً کوئی 2-3 گھنٹے آگے گزار کے آیا ہوں. یہاں سے آگے بستی راہ ہے, بستی سندھیلا اور دیگر علاقے ہیں. بہت ایک کریٹیکل سچویشن ہے, بہت غیر معمولی صورتحال ہے. اگر میں آپ کو کہوں کہ ابھی بھی سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں, محصور ہیں, اپنے گھروں میں ہیں, اپنے جانوروں کے ساتھ ہیں, اور وہ اس انتظار کے اندر ہے
کہ ان کو کسی طریقے سے وہاں سے ایویکویٹ کیا جائے, لیکن ان کو ابھی تک ایویکویٹ نہیں کیا گیا. آج میں نے لوگوں سے بات کی, آپ کیوں نہیں اس جگہ کو چھوڑ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جناب ہمارے مویشی پہلے ایویکویٹ کریں پھر ہم چھوڑے جائیں گے. میرے سامنے 3 لوگ ایسے موجود تھے, میں جس کشتی میں تھا وہ ایک فلاحی ادارے کی کشتی تھی جو کھانا تقسیم کرنے کے لیے گئے. میری آنکھوں کے سامنے 3 افراد آئے جو آپ سمجھے گردن تک ڈوبے ہوئے تھے, اور ان کے ہاتھوں میں ان کے جانوروں کے رسے تھے. انہیں کہا گیا کہ آپ اس کشتی میں آ جائیں, وہ نہیں آئے. ان میں سے ایک خاتون کو کسی طریقے سے منا کے اس کشتی میں ریسکیو کیا گیا, اور وہ جو افراد تھے وہ جانوروں کے ساتھ آنا چاہتے تھے, اور میری آنکھوں کے سامنے ان میں سے ایک جو جانور ہے وہ پانی میں بہہ گیا, اور اس دوران ان کے آس پاس مختلف خطرناک قسم کے جو سانپ ہیں وہ اس پانی کے ساتھ کے اندر ہم دیکھ پا رہے تھے. سر, گورنمنٹ دعویٰ بہت کر رہی ہے, لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان علاقوں کے اندر جن علاقوں کو ہم جو ہے وہ کور کر رہے ہیں وہاں پہ بہت غیر معمولی صورتحال ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں, یہاں کشتیاں کم ہیں, فلاحی اداروں گورنمنٹ کے درمیان کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے, اپنے طور پہ سب کام کر رہے ہیں, اور ایون یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ ایک علاقہ ہے تو اس علاقے کو کلیئر قرار دے دیا جائے. یہاں پہ میں آپ کو ایسی بات بتاؤں, ایک خاتون آج قرآن پاک ہاتھ میں اٹھا کے کھڑی تھی, اور وہ میرے سامنے ترلے کر رہی تھی, وہ سب افراد کے سامنے ترلے کر رہی تھی کہ جناب آپ جو ہیں میرے بچوں کو وہاں سے ریسکیو کریں. اور یہاں پہ سر ایسی سٹوریز ہیں, میرے خیال ہے ان کو رپورٹ کرنا, ان کو ایلیبوریٹ کرنا وہ بھی لفظوں میں پاسبل نہیں. اچھا عمر, یہ بتائیے گا کہ جو لوگوں کو ایویکویٹ کیا جا رہا ہے, نکالا جا رہا ہے, ان کو پھر کہاں بھیجا جا رہا ہے؟ کوئی ایسا انتظام ہے؟ لوگ آگے جب خشک علاقے میں آتے ہیں وہاں پہ کوئی کیمپس وغیرہ ہیں؟ سر, گورنمنٹ نے بھی کیمپس قائم کیے ہوئے ہیں, فلاحی اداروں نے بھی کیمپس قائم کیے ہوئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح اس جگہ پہ جہاں میں کھڑا ہوں, یہ عارضی بند میرے سامنے, یہاں ایویکویٹ آپ کر کے لوگوں کو لے کے آتے ہیں. ایون ڈی سی ملتان یہاں پہ آئے, انہوں نے انتظامیہ سے سوال کیا کہ آپ جن کو ایویکویٹ کرتے ہیں یہاں سے کیمپس تک پہنچانے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ پھر میں نے جب آبزرو کیا تو سترا پنجاب کے جو ورکرز ہیں, جو لوڈر رکشے ہیں, ان کے اندر ان لوگوں کو لے جایا جا رہا ہے. لیکن یہ ٹھیک ہے کہ شہر کے اندر گورنمنٹ کا بھی فلڈ ریلیف کیمپ ہے, یہاں سے دور ہے, 2-2.5 کلومیٹر کا سفر میں نے لوگوں سے پوچھا, ان کا 2-2.5 کلومیٹر بن جاتا ہے, کیونکہ میں وہ دیکھ کے آیا ہوں. اس کے علاوہ فلاحی تنظیموں کے فلڈ ریلیف کیمپ بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود جو چیز ہونی چاہیے وہ گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہی. لوگوں کی بہت مشکلات ہیں, لوگ بہت پھنسے ہوئے ہیں. آج میرے سامنے الخدمت کی کشتیاں آئیں, اس کے علاوہ فلاحی اداروں کی آئیں, وہ بہت کم ہے. جب آپ اینڈ پہ جاتے ہیں یہاں سے لوگوں کو ایویکویٹ کرنے کے لیے کم از کم 3-4 گھنٹے کا ایک ٹرپ بنتا ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ اگر ایک کشتی یہاں سے 4 گھنٹے کے لیے آکوپائی ہو جاتی ہے, تو وہاں ایسی بستیاں جو ملیا میٹ ہو گئی ہیں سر, 10-12 فٹ پانی ہے ہی کچھ نہیں. ایسی بستیاں ہم نے دیکھی ہیں جو نظر ہی نہیں آتی. پر عمر, ان ایریاز کو پہلے وارننگ وغیرہ نہیں دی گئی تھی کہ آپ یہاں سے نکل جائیں, ایویکویٹ کریں؟ سر, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, دیکھیں یہ وہ جگہ ہے جو ستلج اور چناب کے بیچ میں ہے, اس کے ساتھ راوی کا پانی بھی اکٹھا ہو جاتا ہے. آپ جانتے ہیں پائنت کے حوالے سے اگر سیالکوٹ میں باقی جگہوں پہ پانی آ گیا تھا تو آپ کو ان علاقوں کو ایویکویٹ کرانا چاہیے تھا, آپ کو ان علاقوں کو وارن کرنا چاہیے تھا, آپ نے نہیں کیا. جس کی بنیاد کے اوپر آپ یوں سمجھے کہ یہ سارے دریاؤں کا جو سیلابی پانی پیچھے سے ہم نے لاہور سے گزارا, سیالکوٹ سے گزارا, وہ اس جگہ کے اوپر ہے. پھر یہاں پہ عام طور پہ ہوتا یہ تھا کہ جو گیلانی والا یہاں پہ ایک بند ہے, اس میں شگاف ڈال کے پانی جو ہے عام طور پہ بہاڑی والی سائڈ پہ نکال دیا جاتا تھا. اس بار وہ بھی نہیں نکالا گیا, تو وہ سارے کا سارا پانی جو ہے وہ جلال پور پیر والا والی سائڈ کے اوپر ہے. اور یہاں اب خدشہ یہ ہے کہ وہ پانی شہر میں داخل ہو جائے گا, اور لوگوں نے گھروں کے سامنے, میں نے آج اس کو رپورٹ بھی کیا, کاغذ کو لے کے, مٹی کو لے کے اپنے گھروں کے سامنے حفاظتی بند اپنی مدد آپ کے تحت بنائے ہیں, اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو تو ہم بچ سکیں. عمر دراز گوندل, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. جلال پور پہ عمر ہمیں لیٹسٹ بتا رہے تھے. رانا صاحب, ایک تو وہاں پہ اوبیسلی یہ جتنا بڑے پیمانے پہ سیلاب ہے, میرا نہیں خیال کہ حکومت اکیلی اس کے اندر سب کچھ کر سکتی ہے. اس کے اندر یقیناً آپ کو عوام کے تعاون کی بھی ضرورت ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ کیا یہ جو پلاننگ وغیرہ ہے اس کا کوئی تھوڑا بہت آپ کو فقدان لگتا ہے کہ لوگوں کو ایویکویٹ نہیں کیا گیا؟ نہیں, دیکھیں ایک تو اسکیل جو ہے ڈیوسٹیشن کا یا فلڈز کا انپریسیڈنٹڈ ہے, اس کو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا. دیکھیں حکومت نے بالکل فور وارن کیا, لیکن آپ نے سنا کہ لوگ جب سیلاب آ بھی گیا ہے تو پھر بھی لوگ اپنے علاقے کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے جب تک ان کا مال مویشی جو ہے ایویکویٹ نہیں ہوتا, یا وہ, اور یہ بڑا سیریس پرابلم ہوتا ہے کہ لوگوں کل ڈی جی ریسکیو بھی مجھے بتا رہے تھے کہ ہم لوگوں کو لے کے آتے ہیں, لوگ واپس چلے جاتے ہیں. اور لوگوں کو فور وارن جب کیا گیا کہ یہاں, انہوں نے کہا جی یہاں تو کبھی 50 سال سے سیلاب نہیں آیا, تو آپ کیا بات کر رہے ہیں, ہم بالکل بھی نہیں چھوڑ کے جائیں گے. تو ایک لوگ جو ہیں وہ جانے سے انکار, اور ان کو فورسفلی وہاں سے ریموو کرنا, پھر ان کا واپس چلے جانا, یہ سارے وہ چیلنجز ہیں جو فیس کیے جا رہے ہیں. آپ نے سنا آج بھی میڈم مریم نواز جو ہیں
جو آج ہائی فلڈ ہٹ ایریاز ہیں وہاں کا دورہ کر رہی ہیں. پوری انتظامیہ جو ہے وہ فوکسڈ ہے اور ہماری کوشش ہے کہ لوگوں کے مال مویشی کو بچایا جائے, پھر ان کے رہنے سہنے کا بندوبست, ان کی دوائیوں کا بندوبست. تو حکومت نے تو بھرپور کوشش کی ہے. ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں ہم یہ ضرور ایڈمٹ کریں گے کہ جتنے حکومت کے وسائل ہیں ان کو فلی یوٹیلائز کیا جا رہا ہے, لیکن اس سے بڑھ کے یہ ڈیزاسٹر. ٹھیک ہے چودھری صاحب, اس میں کوئی بہتر طریقے سے چیزوں کو مینیج کیا جا سکتا تھا؟ دیکھیے کاظمی صاحب, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جس لیول کی کیٹاسٹرافی ہوئی ہے, جی, کیا حکومت کی پلاننگ اس کے مطابق تھی؟ کیا گورنمنٹ کا رسپانس اس کے مطابق تھا؟ تو اس کا جواب ہے نہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں لوکل گورنمنٹ ایبسنٹ ہے. اب ایک ڈپٹی کمشنر کی جو اپیل ہے اور اپنے لوگوں میں سے کھڑا ہو کے کوئی اپیل کرے, اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اور لوکل گورنمنٹس نہیں ہیں جس کی وجہ سے آپ ایفیکٹولی مدد نہیں پہنچا سکتے ہیں. جو مرضی آپ کریں, لاہور سے بیٹھ کے ملتان, جلال پور, پیروالا, جہلم, ایون ڈی جی خان, مظفر گڑھ نہیں کنٹرول ہو سکتے, وہاں پہ لوکل کرنا پڑتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت بیکاز یہ ایک نان پولیٹیکل ایشو ہے, یہ ہیومن کیٹاسٹرافی ہے, ایک انسانی المیہ ہے. تو اس وقت دیکھیں نا جو حالات اس وقت ہیں, 3 دریاؤں کا پانی جلال پور پیروالا سے گزر کے جائے گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ وہاں کی فصلیں, وہاں کی کھیت, وہاں کا جو گھر ہیں, وہاں کے جو انفراسٹرکچر ہے, وہاں کا جو لائف سٹاک کا نقصان ہے وہ آپ کے سامنے ہے. لوگ کیوں نہیں لائف سٹاک کو چھوڑتے؟ کیونکہ لائف سٹاک ہم ذمہ داروں میں اپنے گھر کی وہ ایک سب سے قیمتی متاع ہوتی ہے. ہم لائف سٹاک کے بغیر ادھورے ہوتے ہیں. آپ جہاں پہ بھی گاؤں میں جائیں, میرے گھر میں آج بھی اپنے گھروں کے ساتھ ہمارے مویشیوں کا باڑا ہوتا ہے اور ہم اس کو پراؤڈلی رکھتے ہیں. یہ ہمارا فخر بھی ہوتا ہے, ہمارا ضرورت بھی ہوتی ہے. ہم دودھ لیتے ہیں, گوشت لیتے ہیں, ہم ضرورت کے وقت سم ٹائم پورے گھرانے کی معیشت 2-3 جانوروں پہ چل رہی ہوتی ہے. قربانی کے علاوہ بھی ہمارے جو لین دین ہوتا ہے بھینسوں بکریوں کا, گائیں تو ہمارے کم ہوتی ہیں لیکن وہ بھی ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں ایک ذمہ دار کی ضرورت ہوتی ہیں. ہمارے فصلوں کے جو چارے ہیں وہ نہیں ہیں. اب وہ جو لوگ مویشیوں کے رسی پہن کے, جیسے عمر دراز نے کہا کہ وہ آ رہے تھے اور وہ انکار کر رہے تھے کشتیوں میں بیٹھنے میں, تو وہ تو آپ ایسے ہی سمجھے نا جیسے ان کے گھر کے ایک فرد کو چھوڑ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ آجائیں ان کو چھوڑ دیں. تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے ایک ذمہ دار کے لیے, کسان کے لیے. لیکن پرابلم میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ چاہے یہ کے پی ہو, چاہے وہ سندھ ہو, پنجاب ہو, بلوچستان میں ادروائز سیلاب نہیں ہے لیکن سیلاب وہاں پہ بھی آئے تھے. جب تک آپ لوکل گورنمنٹ جو کہ آرٹیکل 7 کے تحت تیسرا لمب ہے گورنمنٹ کا, آپ نہیں اسٹیبلش کریں گے, آپ ان چیزوں کے سے نبرد آزما نہیں ہو سکتے. ابھی میں آپ کو شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ بیوروکریسی نے وہاں پہ یہ ماشاءاللہ اتنے ہیرے ہیں, یہ وہاں پہ بیٹھ کے جس طرح کی 6 روٹیوں کے اوپر جو ہے وہ پہلے ان کی تصویریں لگا کے سی ایم کی, یعنی اس آپ اندوناک حالات میں لوگ ڈوب رہے ہیں, مر رہے ہیں, اس میں آپ کی تصویریں لگ کے 6 روٹیاں جا کے, اور ڈی سی جو ہے وہ کہہ رہا ہے جی کہ آپ دیکھو اس نے بھیجی ہیں. شرم کا مقام ہے ڈی سی کے لیے بھی, اس حکومت کے لیے جس کا وہ ڈپٹی کمشنر ہے. اس حد تک جو خود نمائی ہے, اتنی جو چیپ پبلسٹی ہے جس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ آپ نے روٹی دینی ہے. ارشاد رفیق صاحب کی مثال آپ کی پارٹی کے, جی انہوں نے ایک بہت اچھا کام کیا. ایک مثال ہی قائم ہوتی ہے نا سر, کہ جی ایک آدمی اچھا کام کرے. میں تو ان میں سے نہیں ہوں کہ وہ نون میں سے ہیں, میرا تو اتنی وزاداری ہے کہ جو بندہ کام کرے گا اس کی تعریف کرنی چاہیے. یعنی یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے, سیاست ہونی چاہیے. آپ جا کے لوگوں کو ملیں بھی. ابھی تک تو میں نے نہیں دیکھا کہ ان کے جو لوگ ہیں 2-4 کے علاوہ کون ہے اپنے علاقوں میں بھی گیا کہ نہیں گیا. چلیں, وہ اس میں آج میں ایک ویڈیو بھی دیکھ رہا تھا ملتان سے, جو ایس پی ملتان ہیں غالباً کوئی ڈاکٹر صاحبہ, اور وہ بھی یہ کہہ رہی تھی کہ انتظامیہ اکیلے سب کچھ نہیں کر سکتی, لوگوں کی مدد کی بھی ہمیں ضرورت ہوگی. تو جہاں پہ لوگوں کا اعتبار ہی نہیں ہے حکومت کے اوپر, جی, پر لوگوں کا گورنمنٹ مشینری کے اوپر اعتبار ہی نہیں ہے. انہوں نے کون سا کام ایسا کیا ہے جو لوگ اعتبار کریں؟ لوگوں کے گھروں میں تو گھس کے آپ نے تباہی اتار دی ہے, لوگوں کو اٹھا کے تو مارا. ایک اعتبار, دیکھیں ٹرسٹ پہ بہت چیز کام ہوتی ہے کاظمی صاحب. ٹرسٹ ایک رشتے کا گھر رشتے ٹرسٹ پہ چلتے ہیں اور ملک ٹرسٹ پہ چلتے ہیں. یہاں پہ گورنمنٹ کے اور عوام کے درمیان فاصلے آپ نوٹ کر لیں جا کے. آپ عام آدمی نیچے ذرا دکاندار سے علیحدہ ہو کے پوچھ لیں, نہ کیمرہ لے کے جائیں, جو سلواتے ہیں وہ سنائیں گے, ان کو آپ یاد رکھیں. چلیں, میں ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں, یہی معاملہ حسن کی طرف لے کے جائیں گے. جیسا میں کہہ رہا تھا کہ وہ
ایس پی صاحبہ ملتان میں یہ کہہ رہی تھی کہ بھائی ہم سب کو مل کے یہ کرنا پڑے گا, 10 بندے انتظامیہ کے معاملات حل نہیں کر سکتے. اور انہوں نے بھی بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا کہ آپ میری ویڈیوز نہ بنائیں, میری تصاویر نہ کھینچیں, بلکہ آپ جو لوگ یہاں پہ انتظامیہ کے آئے ہوئے ہیں ان کی مدد کریں. تو یہ ایک ایسا موقع ہے جہاں پہ پارٹی لائن سے قطع نظر اپنی جو سیاسی ایفیلیشن ہے اس سے اوپر اٹھ کے ہم سب کو وہ جو فلڈ افیکٹیز ہیں ان کی مدد کرنی پڑے گی. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, پھر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اچھا حسن ایوب صاحب, جب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں ان کی مدد کی جائے, لیکن ایک چیز اس میں یہ بھی ہے کہ جو ڈسکنیکٹ ہے آپ کی حکمران اشرافیہ اور عام عوام میں, اب ملتان سے اس علاقے سے جو نمائندے ہیں, یوسف رضا گیلانی صاحب, آپ کو پتہ ہے ان کا تعلق وہاں سے ہے, ان کے بیٹے کی تقریباً 2 کروڑ روپے کی گھڑی بارسلونا میں پچھلے دنوں کسی نے چھین لی. اب یہ لوگ کیا واقعی عوام کیا درد سمجھ سکتے ہیں؟ وہ عوام جس کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے, آپ دیکھیں وہاں پہ سرائکی بیلٹ میں لوگوں کی کیا حالت ہے, لیکن ان کے جو نمائندے ہیں ان کے بچے 2-2 کروڑ روپے کی گھڑیاں پہنتے ہیں. کیا یہ لوگ اس سارے سیناریو کو سمجھ سکتے ہیں جس کے تھرو وہ عوام گزر رہی ہے؟ دیکھیں, یہ تو وہاں کا جو نمائندہ ہے اس کا اور اس کے عوام کے ساتھ کنیکشن ہے. ان کو وہ لوگ کیوں قابل قبول ہیں, یہ تو بات پیپلز پارٹی سے متعلق بھی ہوتی ہے کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ وڈیرا شاہی کو کرتی ہے, پروموٹ کرتی ہے سندھ کے اندر, جبکہ بھٹو صاحب کا جو ہے وہ مزدوروں کی جو ہے وہ جماعت تھی پیپلز پارٹی, لیکن آج وہ وڈیروں کی جماعت بن چکی ہے. لوگ یہ باتیں کرتے ہیں, لیکن ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہاں سے برے حالات بھی ہوں تب بھی وہاں سے جیت کر آتی رہی ہے سندھ سے, اور آج بھی جیت رہی ہے. تو یہ تو وہاں کے عوام کا ان کا جو ہے فیصلہ ہے کہ وہ جس کا انتخاب کرے. گیلانی فیملی کو وہاں کے عوام ووٹ دے رہے ہیں, تو اب یہ عوام کا جو ہے یہ ایشو ہے کہ وہ گھڑی ان کو جو ہے وہ نظر آئے یا نہ آئے, اور اگر حلال کے پیسے ہیں اور اللہ نے نصیب کرے تو وہ اسے خرید رہی تو خرید رہی, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں, پر آپ کو نہیں لگتا کہ تھوڑی احساس محرومی ہوتا ہے یہ بھی اس کو انڈر ویلیو کر کے خانہ کعبہ کے جو ہے وہ تصویر والی گراف کی گھڑی بیچ دینا, وہ میرے خیال سے زیادہ نامناسب بات تھی. اور وہ دوسری جو بات کر رہے تھے فیصل چودھری صاحب, بار بار کے ٹرسٹ کی بات کر رہے تھے, حکومت کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے, وہ ٹرسٹ کی بات کر رہے تھے. میرا ذہن القادر ٹرسٹ کی طرف جا رہا تھا. وہ تھے نا, آپ نے گھڑی کا ذکر کر دیا, پر وہ جو ہار گم ہو گیا تھا گیلانی صاحب کا, آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا. اب وہ دیکھیں نا, اب القادر کے اندر جو عمران احمد نیازی صاحب ہیں جو کہ سابق وزیر اعظم ہے, وہ کرپشن اور کرپٹ پٹے ثابت ہونے پر عدالت نے ان کو سزا سنا دی ہے 14 سال کی. اچھا, اس کو بھی اب سیاسی رنگ دینے کی کوشش کئی لوگ کرتے ہیں, لیکن وہ آج کی جو گراؤنڈ ریالٹی ہے, عمران خان صاحب پاکستان کی سیاست سے ڈسکوالیفائیڈ ہیں, وہ نااہل ہو چکے ہیں. آپ مانتے ہیں کاظمی صاحب اس بات کو؟ نہیں مانتے؟ جی میں بالکل مانتا ہوں, پر جو اہل بیٹھے ہوئے وہ وہاں پہ عوام کا کیا کر رہے ہیں, میرا تو کویسچن یہ ہے تو کہ جو سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کا کیا کریں نا مائنس. اچھا, وہ جو اہل بیٹھے ہوئے ہیں وہ انہوں نے جو کرنا ہے وہ اگلے 5 سال کے بعد جب ان کی اننگز ختم ہوگی ووٹنگ کے اندر ان کا احتساب ہوگا. لیکن عمران خان صاحب اگر آج بھی ان کو کہے نا کہ آپ کونسلر کا الیکشن لڑ سکیں تو وہ ڈسکوالیفائیڈ ہیں, وہ نہیں لڑ سکتے. یعنی وہ کونسلر کا الیکشن کا کنٹیسٹ بھی نہیں کر سکتے عمران احمد نیازی صاحب آج. تو مسئلہ یہ نا, اب تو بیسیکلی اوپن فیلڈ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو دیکھیں نا, جب الیکشن آئے گا تب ہم دیکھ لیں گے, لیکن اس وقت جو سچویشن ہمارے سامنے ہے, کیا آپ نہیں سمجھتے حسن بھائی کہ جس طرح نیپال میں وہاں کی عوام نے تصاویر شیئر کی کہ عوام بھوکی مر رہی ہے, اور جو حکمران اشرافیہ ہے کسی بھی جماعت سے اس کا تعلق ہو, اس نے 10-10 لاکھ کے بیگ اٹھائے ہوئے ہیں, لاکھوں روپے کے کپڑے پہنے ہوئے, آپ کی نظر میں یہ ایکسیپٹیبل ہے؟ دیکھیں جی, اگر تو کسی کے پاس دیکھیں نا, آپ ایک ہی بات سے تمام پوری جو ہے نا وہ سوسائٹی کی بات نہیں کر سکتے, یا پورے ملک کی اشرافیہ کلاس سے بات نہیں کر سکتے, اس سے متعلق بات نہیں کر سکتے. کئی لوگوں نے محنت کر کے ترقی حاصل کی ہے. جی میں جانتا ہوں بہت اسلام آباد کے اندر ہمارے ایون جو ہماری کمیونٹی ہے, بڑے غریب گھروں سے تعلق رکھنے والے لوگ آئے ہیں, محنت کر کے. میں عوامی نمائندوں کی بات کروں نا حسن بھائی, عوامی نمائندہ کوئی بزنس مین ہے, کوئی اور ہے, وہ تو اور عوامی نمائندے. عوامی نمائندہ تو اگر سیاست میں آ کر اس کے حالات بدلے ہیں پھر اس کو آپ اکاؤنٹیبل کریں. لیکن گیلانی فیملی کی اگر آپ بات کریں گے تو گیلانی فیملی جو ہے وہ آج کی تو نہیں, آپ 3 دہائیاں پیچھے چلے گیلانی فیملی کو تو ہم سنگل آؤٹ نہیں کر سکتے نا, ہم تو ایک کلچر کی بات کر رہے ہیں نا کہ عوام کس حال میں ہے اور حکمران اشرافیہ کس حال میں. یہاں پر ہمارے ہاں انفارچونیٹ ایک بات آپ درست کہہ رہے ہیں کہ کسی بندے نے بھی حلال سے یا حرام سے اگر پیسے کما لیے ہیں تو پھر اس کے اوپر ہاتھ ڈالنا بڑا مشکل ہوتا ہے.
اس کو یعنی اس کو ہاتھ ڈالنے کے بعد کیس بنانے کے بعد منطقی انجام تک پہنچانا جو ہے نا یہ بہت ہی مشکل کام ہے. لیکن اس حوالے سے سوسائٹی کے اندر اویئرنیس آ رہی ہے اور لوگ اب جو ہے کرپشن کو برا سمجھ رہے ہیں. یہ پہلے آج سے 10-15 سال پہلے یہ بات نہیں تھی, آہستہ آہستہ اویئرنیس لوگوں کے اندر آ رہی ہے کہ اچھا یہ بڑائی کے حوالے سے. کریڈٹ گوز ٹو عمران خان. حسن بھائی جو ابھی کرپشن کے اندر جیل کاٹ رہے ہیں, وہ تو پھر ان عدالتوں کا فیصلہ کون مانتے ہیں؟ ان عدالتوں کے فیصلے کون مانتے ہیں؟ چوری کے پیسے ملے تو ایڈجسٹ کرا دیا اور اس کے عوض جو ہے جتنے نواز شریف باہر پھرے عمران خان اندر ہے, ان عدالتوں کے فیصلے کون مانتے ہیں؟ کریڈٹ گوز ٹو عمران خان کے صاف آئی, شفاف آئی, تحریک انصاف آئی اور کرپشن پرسپشن میں کرپٹ ترین حکومت تھی, تو کریڈٹ اچھا. پر وہ کوئی میگا سکینڈل تو آپ نے نہیں پکڑا, وہی توشہ خانہ کی گھڑیاں ہی ہیں, اس کے علاوہ کیا ہے؟ نہیں, یہ سب سے میگا ترین سکینڈل تھا یہ القادر والا, کہ پہلی دفعہ دیکھیں وہ کہتے تھے کہ ہم باہر سے 200 ارب لے کے آئیں گے, فلانا لے کے آئیں گے اور سارے قرضے اتار لیں گے. جب ان کو اربوں ڈالر ملے یا ملینز آف ڈالرز ملے کہ یار یہ واپس لے لو, تو انہوں نے ایک ریل اسٹیٹ ٹائکون کے ملک ریاض صاحب کے ایڈجسٹ کرا لیے اور اس کے عوض انہوں نے القادر ٹرسٹ. اچھا, ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں آپ کو, تو یہ میگا سکینڈل ہے. رانا صاحب نے جس کو 2 بار ایوارڈ دیا نا, وہ ظہور کیا نام ہے جس نے گھڑی خریدی ہے, وہ 60 ملین نارویجین کرانا کا اشتہاری ملزم ہے ناروے میں. میں ابھی وہیں پہ تھا تو انہوں نے کہا جی کہ آپ وہ یہاں کا ملزم ہیں اور آپ اس کو ایوارڈ دیتے پھر رہے ہیں. میں نے کہا جی کون؟ انہوں نے کہا جی وہ بندہ, وہ یورپین یونین میں نہیں جا سکتا جس نے خان صاحب کی گھڑی خریدی تھی, جس کو 2 دفعہ ایوارڈ دیا آپ نے. اس کی آپ نے باتیں نہیں سنی کہ ان کے وزیر جب دبئی جاتے تھے تو وہ شاپنگ کرواتے تھے ان سے؟ نہیں, یہ تو خود ویسے. پر فیصل صاحب آپ کو کیوں اس پہ حیرت ہوئی؟ وہ جو انور مجید صاحب ہیں جن کا نام JIT میں ہے, اومنی گروپ والے, اور اس میں زرداری صاحب کا بھی ہے, فریال تارپور صاحب, بالکل نہیں ہوئی, فیک اکاؤنٹس وہ ان کو ہوئی. تو وہ کہا جی اس تو 60 ملین جو کرونا کا وہ یہاں پہ اشتہاری ہے وہ تو یہاں پہ داخل نہیں ہو سکتا, تو آپ اس کو ایوارڈ دے رہے ہیں. میں کہ ساڑھے اکثر ایوارڈ ہیں جیسے اس اشتہاری کو, تب یہ اشتہاری نہیں نظر آیا تھا جب خان صاحب گھڑی بیچ رہے تھے, تب اشتہاری نہیں نظر آیا تھا جب وہ جو ہے کیا کہتے ہیں جا کے UAE میں وزراء صاحبان سیرے کیا کرتے تھے, اس سے ہوٹل میں ٹھہرواتے تھے, اس سے پیسے خرچواتے تھے. یہ بحث تو چلتی رہے گی. حسن بھائی یہ بتائیے گا کہ آج بیرسٹر گور صاحب نے طیب بلوچ صاحب سے گفتگو بھی کی اور ایک طرح سے معذرت بھی کی اور کہا کہ ایسا رویہ صحافیوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. لیکن دوسرا کوشچن یہ ہے کہ تنقید آپ بھی کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, لیکن کیا سیاستدانوں کی تضحیک ہم کر سکتے ہیں؟ اگر آپ اپنے سوشل میڈیا پہ کسی کی اہلیہ کو بگوڑی لکھیں گے, کسی کے بچوں کو جانوروں کا بچہ لکھیں گے, تو کیا پھر وہ صحافت کے زمرے میں آئے گی؟ پھر آپ تو اس اپنی وہ جو ایک طرح سے صحافت والی چھتری ہے اس سے تو آپ باہر ہو گئے نا پھر. تو وہ کیا اس دن لکھا تھا اس نے طیب بلوچ نے, یا اس سے کوئی 3 مہینے پہلے لکھا تھا؟ اگر تو اس دن لکھا تھا تو ریئیکشن آ گیا تو فطری بات تھی. لیکن اگر اس دن یہ نہیں لکھا تھا, کئی ماہ پہلے لکھا ہوا تھا اور پھر ان کے اوپر تشدد ہو گیا, تو وہ انتہائی نہیں. پر یہ کیسے ہو سکتا؟ آپ کیا کسی ایسے صحافی 3 مہینے پہلے کسی کی اہلیہ کو بگوڑی لکھ دیں, خدا نخواستہ کسی لیڈر کی اہلیہ کو, کیا یہ مناسب چیز ہے؟ کہ آپ دیکھیں نا ایز اے صحافی ہمیں اپنا بھی تو احتساب کرنا پڑے گا. میں تو سوسائٹی کے اندر باہمی احترام پر مشتمل جو ہے نا رویوں کا حامی ہوں, اور اگر اختلاف بھی کریں دوسرے کے ساتھ تو کسی کو ڈس ریسپیکٹ نہ کریں, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ بیرسٹر گور صاحب تو ابھی ان کو نیند سے جو ہے وہ ان کی آنکھ کھلی ہے. جو 2 دن سے نعیم حیدر پنچوتا صاحب ان کو پھر وہی اپنی بات کو جسٹیفائی کر رہے ہیں, تو اس کا کیا کوئی پارٹی کے اندر کسی قسم کا کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے کسی کی کہ اگر پارٹی کے لیے کوئی برنگر آف شیم ہے, کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے؟ اچھا ایک اور وہاں پر معاف کیجیے گا میں بات بڑی اب تیکھی کر لگا ہوں, سلمان اکرم راجہ صاحب کو فیصل چودھری پر تنقید وہ کر سکتے ہیں, لیکن ان کا جو ہونٹ ہے وہ سل چکے ہیں طیب بلوچ والے معاملے کے اوپر نعیم حیدر پنچوتا کے حوالے سے. تو یہ دورہ میں آ رہا ہے پارٹی کے. اگر سیکرٹری جنرل صاحب جو ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی تھی, اور وہ بہت پرانا جانتے ہیں طیب بلوچ کو, اور دیکھیں سلمان اکرم راجہ بھی جانتے ہیں. اچھا ویسے وہ جو فیصل چودھری صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا 780 وہاں پہ بنتی تھی, کیا دہشت گردی کا وہ واقعہ ہے؟ طیب بلوچ صاحب کو سرکاری افسر ہے نہیں جی, اس پر 780 نہیں لگا جی, اس میں لگا دی ہے نا, بیٹھ کر دی 506 لگی ہے جی. وہ نیلے پین نال کسی نے لکھ کے پیسے چلو اچھی بات ہے نہیں لگائی, الگ FIR ہوگی, مہربانی کرنا نہ ہی لانا. ایک واقعے کی ایک FIR ہے
وہ کوئی دوسرا کاز آف ایکشن ہوگا. Okay. اس واقعے کی طیب بلوچ پر تشدد کی ایک ہی ایف آئی آر ہے جس میں 788 شامل نہیں ہے. وہ کوئی دوسرا کاز آف ایکشن ہے جس کی اگر دوسری ایف آئی آر ہے تو اس میں طیب بلوچ پر تھپڑ مارنے کے دھکے مارنے کا جو ہے وہ معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کی تو جتنی مذمت کی جائے کم ہے. قطعاً آپ اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتے, سوال کیسا بھی ہو, آپ کو اگر وہ پسند نہ آئے تو آگے سے آپ تشدد تو نہیں کر سکتے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کوشچن کر سکتے ہیں, آپ اگلے کی تصدیق نہیں کر سکتے, اس کو بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا. ویسے آج بلاول صاحب کی بھی ایک چھوٹی سی انٹریکشن ہوئی صحافیوں کے ساتھ. صحافی ان سے کہہ رہے ہیں کہ جی مخصوص صحافیوں نے صرف کوسچنز کیے, آٹا مہنگا ہو گیا, تو بلاول صاحب آگے سے اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم لوگ روتے رہو گے. تو میرے خیال میں ہم صحافیوں کے لیے بلاول صاحب نے صحیح پیغام دیا کہ ہماری عادت ہے رونے کی, ہم روتے رہیں گے جو مرضی ہو. تو یہ بلاول صاحب کا جو میسج تھا میں نے سوچا کہ تمام قوم تک پہنچایا جائے کہ رویا نہ کریں, جو ہے صبر کریں اور تعریف کریں موجودہ سسٹم کی, موجودہ حکومت کی, تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. آپ کا تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ, آپ کا بھی شکریہ پروگرام دیکھنے کا. کل اگین آپ سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.